میں صرف یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا، مجھے نہیں چاہیے یہ ایم پی، کوئی ایم ایل اے مجھے بننا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میرے بھائی، یوٹیوب پر اور فیس بک پر امتیاز جلیل کی ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس میں امتیاز جلیل صاحب قبلہ بڑی تیزی سے ساتھ بڑے درد بھری آواز میں رو رہے ہیں۔ میرے بھائی، میں اس ویڈیو کو آپ کو دکھاؤں گا، پلیز میرے بھائی اس ویڈیو کو سن کر کے جانا، اور جناب امتیاز جلیل صاحب قبلہ پھوٹ پھوٹ کر کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جناب اسد الدین اویسی صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام تر ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کس وجہ سے اتنی درد بھری آواز میں رو رہے ہیں کہ پبلک نے شور مچانا بھی شروع کر دیا۔ میرے بھائی، پلیز اس ویڈیو کو سن کر کے جانا، اور رونے کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں رو رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں جو ہے اورنگ آباد میں ایک ریلی کی، اور ریلی کے درمیان انہوں نے کچھ گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے درمیان جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کیا عوام نے ان کے ساتھ غلط کیا، یا ان کے دوست و احباب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، یا وہ کس وجہ سے رونے لگے؟ میرے بھائی، پلیز اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا، اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کو جو ہے ایم آئی ایم پارٹی کی طرف دیں گے، یا ہم سماج وادی کی طرف دیں گے، یا ہم اس کو دیں گے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہم اسے ووٹ ڈالیں گے، یا ہم اسے ووٹ ڈالیں گے جو ہمیں قتل کرنے کی بات کرتا ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے جو ہمارے جان کی حفاظت کرتا ہے، یا ہم اس کا ساتھ دیں گے جو ہمارے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے، جو ہماری مسجدوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے مدرسوں کو بدنام کرنا چاہتا ہے، ہمارے مدرسوں کو ڈھا دینا چاہتا ہے، ہم اس کو ساتھ دیں گے۔ میرے بھائی، ہم اس کا ساتھ دیں گے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہماری مسجدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے مدارس عربیہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پلیز میرے بھائی، ویڈیو کو سن کر کے جانا۔ بڑی درد بھری انداز میں جو ہے جناب امتیاز جلیل صاحب قبلہ بڑی درد بھری آواز سے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس آواز کو سن کر کے جانا، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا کہ کیوں امتیاز جلیل صاحب قبلہ رو کیوں رہے ہیں، بات کیا ہے۔ میرے بھائی، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا، کمنٹ کر دینا، تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ آئیے تو میں سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کو سناتا ہوں، جس میں جو ہے جناب امتیاز جلیل صاحب قبلہ بڑی درد بھری آواز سے رو رہے ہیں، اور عوام بھی رونے پر مجبور ہو جا رہی ہے۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ میری کمی محسوس کرتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ بیٹھوں، لیکن میں بیٹھ نہیں پاتا تھا۔ 22 تاریخ کے دن جب ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا کہ بہت مشکل ہے، آپ پرارتھنا کریے، میں میرے ممی کے پیروں کے پاس کھڑا ہوا تھا، ان کے پیروں کو پکڑ کے میں صرف یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا، مجھے نہیں چاہیے یہ ایم پی، کوئی ایم ایل اے مجھے بننا نہیں ہے۔ میں اس کے پیر پکڑ کر بس یہی دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری ممی کی آنکھیں کھلوا دے۔ میں پورا وقت میری ماں کو دینا چاہتا تھا۔ میں وہ اسکرین پر دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہارٹ بیٹس کس طریقے سے ختم ہوتے جا رہے تھے۔ شاید وہ اپنے بچے کی آواز خاموشی میں بھی سن رہی تھی
کہ یہ سب چھوڑنا چاہتا ہے، اپنی عوام کی محبت، نہ اس کو MP چاہیے نہ MLA چاہیے، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ میں نے ہر انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، لیکن میری دنیا میری ماں تھی۔ ان 10 سالوں کے اندر میں اگر لوگوں کے قریب گیا تو میں اپنی ماں کو وقت نہیں دیتا تھا جتنا وہ چاہتی تھی۔ رات میں 1 بجتا ہو 2 بجتا ہو، وہ بیڈ کے سامنے ایک سکرین لگا ہوا تھا CCTV کا، وہ انتظار کرتی تھی کہ کب گاڑی آئے گی، کب اس کا گڈو آئے گا۔ دوستوں، اور اگر اس دن میری ماں آنکھ کھول دیتی تو شاید میں سیاست میں نہیں رہتا۔ کیونکہ دنیا میں تم ہر چیز پا سکتے ہیں، دولت، شہرت، نام، ہر چیز تمہیں مل سکتی ہے۔ نوجوانوں، میں تم سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، یہ دولت کو جانے مت دینا۔ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی مائیں ہیں۔ میرے والد صاحب کا انتقال قریب 30 سال پہلے ہوا، تو مجھے بڑا ایک بھائی کی حیثیت سے، نتیجہ کچھ بھی آئے، ایک بات یہاں سے ضرور لے کر جانا، مجھے ووٹ دینا نہیں دینا، مجھے اتنا افسوس نہیں ہوگا، لیکن کبھی کسی کی ماں مل جائے مجھے اور وہ مجھ سے اگر یہ کہے کہ بیٹا تمہارے بولنے کی وجہ سے ہمارا بیٹا اب ہمیں محبت سے دیکھتا ہے، گلے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، تو میں سمجھوں گا اس میں میری جیت ہے میرے بھائیوں۔ سیاست کے اندر الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لینا، حل خود لے کر جانا ہے۔ آپ نے رونے کی وجہ بھی جان لی ہوگی کہ امتیاز جلیل صاحب قبلہ کیوں رو رہے ہیں۔ یار، ماں سے محبت کرنا اور ماں ہی ہماری دنیا ہے۔ میرے بھائی، ہر انسان جو ہے اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنی ماں سے پیار کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، بلکہ انہیں اف تک نہ کہو۔ یار، والدین کرام کے بارے میں اللہ تبارک و نبی پاک فرماتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، بہت ساری کتابیں تم کو ملیں گی، لیکن تم کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ بیوی ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، بہن ناراض ہو جائے تو جو ہے رب کائنات ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، متعدد کتابوں میں یہ ملے گا، بہت ساری کتابوں میں یہ دیکھنے اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، ماں خفا ہو جائے تو رب کائنات خفا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ ایک مقام پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے بھائی، ماں کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، ماں کی عظمت کو تم نہیں جان سکتے ہو، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماں کے سامنے اف تک نہ کہو، ماں کو اف نہ کہو، ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ یار، ایسے بیرسٹر کی ضرورت ہے، ایسے قائد کی ضرورت ہے، ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو ماں کی عظمت کو جانتا ہو، ایسے رہنما کی ضرورت ہو جو قوم کا درد لے کے گھومتا ہو، ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو، ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو ہماری مسجدوں پر اگر مصیبتیں آئے، اگر ہماری مسجدوں کو ڈھانے کے لیے ظلم بڑھے تو ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو اس وقت کھڑا رہے، ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ میرے بھائی، اپنے ووٹ کو ضائع مت کرو،
اپنے ووٹ کو بیکار مت کرو، کبھی سماجوادی میں دے کر کے، کبھی جو ہے بسپا میں دے کر کے، کبھی بھاجپا میں دے کر کے اپنے ووٹ کو ضائع مت کرو، اپنے ووٹ کو ایک قیمتی جگہ پر لگاؤ، ایسے رہنما کو جو ہے ایسے رہنما کی پارٹیوں کو مضبوط بناؤ، ایسے رہنما کو ووٹ جو تمہاری جان کی بھی حفاظت کرے، جو تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ یار جس کے اندر ماں کی عظمت کا اتنا بڑا سلیقہ ہو، یار میں آپ کو بتا دوں، ماں تو ماں ہوتی ہے، ہر انسان ماں سے پیار کرتا ہے، ہر انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہے امتیاز جلیل صاحب قبلہ اپنی ماں کو بھولے نہیں، ریلیوں کے اندر بھی یاد کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد بھی ماں کو بھولے نہیں، ماں کی یاد، ماں کی محبت کو آج بھی یاد رکھنا اور رکھنا بھی چاہیے۔ یار ماں تو ماں ہوا کرتی ہے میرے بھائی، اس کی عظمتوں کو میں لاکھ بار سلام کرتا ہوں کہ ایسے قائد کو ہمیں مضبوط بنانا چاہیے، ایسے قائد کو اونچی سے اونچے مقام پر لے جانا چاہیے، تاکہ وہ آج جب اپنی ماں کی عظمتوں کو وہ سمجھ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی کل وہ ہماری ماں کی عظمتوں کو بھی سمجھے گا، ہماری ماں کی محبتوں کو بھی سمجھے گا۔ اور اس نے ایک اور جملہ کہا ہے، آپ اس پہ ذرا غور تو کیجئے گا۔ اس نے کہا اگر ہماری ماں آج زندہ ہوتی تو شاید ہم جو ہے اس جگہ پر نہیں ہوتی، ہم ایم پی نہ ہوتے، ہم سیاست کی کرسی پر نہ ہوتے۔ میرے بھائی سیاست بھاڑ میں جائے، کرسیاں بھاڑ میں جائے، اور اس نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ ہماری بات کو سن لو اور اپنی ماں سے محبت کرو۔ اگر تمہاری ماں ہمارے سامنے آ کر یہ کہہ دے گی بیٹا تمہاری وجہ سے، تمہارے بیان کی وجہ سے جو ہے آج میرا بیٹا ہم سے محبت کرنے لگا، تو یاد رکھنا اسی وقت ہماری جیت ہو جائے گی۔ ہمیں ووٹ دو یا نہ دو، یار ایسی پارٹیاں کم دیکھنے کو ملتی ہے، ایسے لوگ ہمیں دیکھنے کو کم ملتے ہیں، تو میں اس لیے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں MIM پارٹی کو جو ہے مضبوط بناؤ، تاکہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے جا کر کے جو ہے تمہاری آواز کو اونچی اٹھائیں، تمہاری آواز کو بلند کرے۔ ہمیں ایسے قائدوں کی ضرورت ہے، اور جو ان کے خلاف ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں، اگر کوئی مسلمان ان کے خلاف ہے تو یاد رکھنا وہ دو باپ کی اولاد ہے، وہ ایک باپ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حق لوگ حق کے ساتھ رہا کرتے ہیں، حق لوگ حق کے ساتھ رہا کرتے ہیں، اور باطل باطل کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی MIM پارٹی کو جو ہے ووٹ دو، اور جو ہے جناب امتیاز جلیل صاحب قبلہ کو جو ہے بھاری ووٹوں سے جو ہے جیت انہیں حاصل کراؤ، انہیں حاصل ہو، تاکہ جو ہے ہماری آواز اونچی ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ممبئی کے اندر جب ایک گستاخ نبی نے نبی پاک کی جو ہے شان میں گستاخی کی، تو کوئی عالم دین آگے نہیں آیا، کوئی مولانا آگے نہیں آیا، کوئی شاعر آگے نہیں آیا، کوئی نیتا آگے نہیں آیا۔ جانتے ہو اگر کوئی آگے آیا تھا تو MIM پارٹی کا وہی MP تھا جسے دنیا امتیاز جلیل صاحب قبلہ کے نام سے جانی جاتی ہے اور پہچانی جاتی ہے، اور اس نے ایک جملہ کہا، کرسیاں چاہے رہیں چاہے بھاڑ میں جائیں، ہمیں جو ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر نبی کی ناموز پر کوئی حملہ کرتا ہے تو میں اس کو منہ توڑ جواب دوں گا۔ تو یار ہمیں ایسے رہبر کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے جو ہے بیرسٹر کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے قائد کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے رہنما کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی ہماری زندگی گزر جائے، اور آخرت میں انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صلہ ہمیں قبر کے اندر بھی مل جائے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کریمین سے محبت و پیار کریں۔ یار ماں ہی دنیا ہے، اور ماں ہی دولت ہے، ماں ہی ہر چیز ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اگر تم جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کر لو۔ رب کائنات فرماتا ہے اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اپنے والدین کو اف نہ کہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی پیغام جو ہے ایک نیتا اپنے اسٹیج سے دے رہا ہے، یہی اعلان جو ہے اب ایک قائد جو ہے، ایک رہنما جو ہے اپنے اسٹیج سے کہہ رہا ہے، ووٹ دو یا نہ دو، ہماری جیت
ہو یا نہ ہو لیکن اپنے والدین سے محبت کرو، اپنے ماں سے پیار کرو، اس لیے کہ اس سے جا کر کے پوچھو جس کے ماں باپ نہیں گئے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ تو یہی کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور یہی وجہ سے جو ہے امتیاز جلیل صاحب قبلہ بیان کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں ماں کی یاد آئی، یار ماں ماں ہوا کرتی ہے، آج جس کے ماں باپ زندہ گئے اس کے حال کو دیکھیں، اس کے شکل و صورت کو دیکھیں، اس کے چہرے کو دیکھیں، اور یا اس کے چہرے کو دیکھ لیں جس کے ماں باپ نہیں گئے۔ یار انسان تھکا ماندہ باہر سے آتا ہے، ماں ہی وہ ہوا کرتی ہے جو ایک گلاس بھر کے پانی لاتی ہے۔ اگر گھر میں ماں نہیں ہوتی تو گھر پورا سونا لگتا ہے۔ میرے بھائی، گھر میں دھن ہو، دولت ہو، ہر چیز ہو، ایک ماں نہ ہو تو پورا گھر بیکار ہے، پوری زندگی بیکار ہے، اس لیے کہ ماں ہی ہر چیز ہوا کرتی ہے۔ بس یہی باتیں تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔